السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا تھا کہ یہود اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ سے راضی ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، یعنی ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ تو یہود و نصارہ کی مجموعی طور پر یہی کیفیت ہے کہ وہ اپنے دین کو، مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا یہودی ہو جائے یا پوری دنیا یہ عیسائی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ان کے معاملات یہی تھے کہ حضور کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، یہودی اور نصرانی بنانا چاہ رہے تھے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل ناممکن سی بات تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اور دین اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو نبی دین لے کر آیا وہی اس دین کو چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کا معاملہ تھا، لیکن یہود و نصارہ میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے، جن کو آسمانی کتاب عطا کی گئی تھی، جیسے یہودیوں کو توریت عطا کی گئی، اور بھی دیگر انبیاء کرام کے صحیفے اور دوسری کتابیں، اور اسی طرح عیسائیوں کو انجیل عطا کی گئی۔ تو یہ اہل کتاب ہوئے، اہل کتاب یعنی کتاب والے جن کو آسمانی کتاب عطا کی گئی۔ ان میں سے بعض لوگوں کی کیفیت کچھ الگ تھی، تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعنی آسمانی کتاب عطا کی، تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ گھاٹے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں اور خسارے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے کی ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی جس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ تو چند مسلمان مل کر پہلے جو کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی، یہ پہلی ہجرت تھی۔ مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی یہ دوسری ہجرت ہے۔ تو حضرت جعفر یہ جب حبشہ چلے گئے، حبشہ جس کا ابھی نام ہے ایتھیوپیا، تو وہاں یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، یہ حضرت جعفر اور چند مسلمان وہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ اب جب حضرت جعفر وہاں سے واپس آئے تو چونکہ وہاں پر انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، اسلام کی دعوت لوگوں کو دی تھی، سمجھایا تھا، تو ان کے ساتھ 40 لوگ وہاں سے آئے تھے۔ حضرت جعفر کے ساتھ 40 لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس میں سے 32 اہل حبشہ تھے، یعنی حبشہ کے رہنے والے تھے 32 لوگ، اور 8 ان میں سے شامی راہب تھے۔ شامی راہب مطلب جو پرانے مذاہب کے جو پادری اور عالم ہوا کرتے تھے ان کو راہب کہا جاتا، یعنی یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ تو انہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا رسول اللہ کی نشانیوں کو، آپ کی علامتوں کو۔ جب حضرت جعفر نے تبلیغ کی اور دیگر صحابہ کرام نے ان کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں، وہی نبی آخر الزماں ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ حضرت جعفر کے ساتھ یہ مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔
سیرت مصطفیٰ کے درس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ گئے تھے، تجارت کا سفر تھا، تو وہاں راستے میں ایک مقام پر رکے تھے، تو وہاں ایک چرچ تھا، ایک گرجا گھر تھا، وہ راہب اس گرجے گھر کا جو پادری تھا وہ ملاقات کے لیے آیا تھا، اور اس نے حضور کی نشانیاں دیکھ کر حضور کو پہچان لیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، یہی خاتم النبیین ہیں، اور انہی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں حضور پر ایمان لاؤں گا اور ان کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہی بحیرہ راہب ہے، اور اسی وقت وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا، اسی نے یہ نشانی بتائی تھی کہ دیکھو کہ یہ بچہ جو حضور پاک اس وقت تقریباً 12 سال کی عمر تھی آپ کی، تو اس نے کہا دیکھیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں اتنی دھوپ ہے اور اتنی تیز گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور یہ جہاں جاتے ہیں وہ بادل بھی آپ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ پورے قافلے والے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تھے اور پھر کوئی جگہ نہیں بچی تھی سائے والی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چرا رہے تھے، جانوروں کو چرانے کے بعد جب وہاں پر پہنچے تو بظاہر کوئی جگہ نہیں تھی، سب بیٹھ چکے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دھوپ ہی میں بیٹھے تھے، لیکن اس درخت نے اپنی شاخ کو حضور کی طرف جھکا دیا اور حضور پر سایہ کر دیا تھا۔ تو یہ حضور کی نبوت کی علامتیں تھیں جو اگلی کتابوں کو پڑھتے تھے اس میں وہ جانتے پہچانتے تھے، لیکن جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوتی تو وہ ایمان لے آتے تھے، لیکن جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، کفر لکھا ہوا، تو وہ یہ سب جاننے کے باوجود، ان نشانیوں کو پڑھنے کے باوجود اور حضور کو پہچاننے کے باوجود، یہود و نصارہ میں عام طور پر معاملات یہی تھے، حضور کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بلکہ آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ وہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، جس طرح اپنی اولاد کی ان کو پہچان اور شناخت ہوا کرتی ہے، اسی طرح حضور کی علامتوں کو پڑھنے کے بعد حضور کی ان کو پہچان تھی، لیکن مانتے نہیں تھے، اور ماننا ہی تو شرط ہے، ماننے ہی کو تو ایمان کہا جاتا ہے۔ حضور کو جاننے پہچاننے کے باوجود حضور پر ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ صاحب ایمان نہیں ہوئے اور وہ کافر ہو گئے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف اور تبدیل کیے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کے معاملات یہ ہے کہ آج جو بھی بائبل اور توریت جس حالت میں موجود، یہ تبدیل کر دی گئی، یہ محرف ہے، اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں نے تحریف کر دی، اور جیسی یہ نازل ہوئی تھی کتابیں اس حالت میں ابھی موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی، جو احکام سخت لگے ان کو بدل کر آسان کر لیا اپنی مرضی کے اور خواہش کے مطابق، جبکہ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا الحمدللہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ۔ تو حقیقت میں کتاب یعنی آسمانی کتاب کی تلاوت کرنے والے وہی ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی اس میں تبدیلی نہیں کرتے اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت یعنی حضور کی علامتیں اور نشانیاں دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں یعنی حضور پر ایمان نہیں لاتے، حضور کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، وہ توریت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ حقیقت میں توریت پر ایمان وہی رکھتا ہے جو حضور پر ایمان رکھنے والا ہے، کیونکہ توریت کے اندر اور انجیل کے اندر خود حضور پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کوئی توریت پڑھنے کے باوجود، توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود حضور پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ حقیقت میں توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے، اور الحمدللہ ہم قرآن پاک کا ادب و احترام کرتے ہیں، اسے بلند جگہ پر رکھا جائے اور اس کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، قرآن مجید کو گرانا نہیں چاہیے، یہ سب اس کے آداب میں آتا ہے، اور اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھا جائے، اس کی تلاوت بھی اس طرح کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس پر ایمان رکھا جائے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ الحمدللہ یہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ درس ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں تلاوت قرآن مجید کے چند ظاہری اور باطنی آداب ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ظاہری اور باطنی کچھ آداب بتائے جائیں گے، طور طریقے بتائے جائیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو کیفیت کیا ہونی چاہیے، دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اور ظاہری آداب اس کے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے 6 ظاہری آداب ہیں۔ پہلا کہ باوضو ہو کر، سب سے پہلے کیا ہے،
باوضو وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، جبکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اگر زبانی پڑھ رہے ہیں بغیر چھوئے ہوئے تو ایسی صورت میں بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے زبانی، لیکن اس میں بھی بہتر طریقہ اور آداب کے مطابق یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھے۔ اگر زبانی پڑھنا چاہ رہے ہیں پھر بھی باوضو ہوں، باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ پڑھے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور آہستہ پڑھے۔ آہستہ پڑھے کا مطلب یہ کہ رفتار بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے، آہستہ پڑھے اس طریقے سے کہ ایک ایک کلمہ اگر کوئی سننے والا ہو تو اس کو سمجھ میں آئے، اور اس کے معانی میں غور و فکر کریں۔ اس کے معنی میں، یعنی قرآن مجید کے معنی میں غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم کو اس کے معنی آتے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے وہ پتہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا علماء کی بارگاہ میں رہ کر، یا پھر ترجمے والا قرآن شریف لیں، کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے وہ لے کر اس کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اگر جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ علماء سے پوچھیں کہ یہ ترجمہ ہم نے پڑھا تو اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں سمجھائیں۔ علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، بہت تیز رفتار کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سننے والے کو ایک ایک کلمہ سمجھ میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ سننے والا حضور کے جو تلاوت کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو کلمات ہوتے تھے، ان کو پورے طور پر سمجھ لیا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جب ہم معنی میں غور و فکر کریں گے تو دل کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ دوران تلاوت رونا بھی چاہیے، اور کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تصور دل میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کریں اور رونے کی کیفیت پیدا کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیں، اور ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے، یعنی صحیح طور پر اس کی تلاوت کریں۔ اگر قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو، یعنی بلند آواز سے پڑھنے میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ریاکاری آ جائے گی، یعنی دکھاوے کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر وہ آہستہ پڑھے، یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو بھی آہستہ آہستہ تلاوت کرے، یعنی آواز اس کی پست ہو۔ جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب لوگوں کو سنانا مقصود ہو، جب لوگ سننے کے لیے جمع ہوئے ہوں، تو وہاں پر اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ سننے والوں کو اچھا لگے کہ قرآن مجید یہ مقدس کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کسی کی آواز کی وجہ سے یا کسی لہجے کی وجہ سے اگر لہجہ مناسب نہیں ہے تو سننے والوں کو اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اچھی آواز میں اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باطنی آداب اب یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے کہ قرآن کیسا عظیم کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کی تعظیم دل میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے، یہ تصور کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بڑا ہی عظیم الشان کام ہے، اس میں بڑا ثواب بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کا اگر ایک حرف ہم پڑھتے ہیں تو اس پر 10 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، او کما قال علیہ السلام، کہ جو کتاب اللہ کا یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھ لیا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ایسا مقدس کلام ہے اور ایسا عظیم ثواب قرآن مجید کی تلاوت پر تلاوت کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے کہ کیسا عظیم کام میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھ کے، یعنی دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان و سکون کے ساتھ پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، ادھر ادھر خیال نہیں جانا چاہیے، ادھر ادھر ذہن گھومنا بھٹکنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم رسمی طور پر بیٹھ جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں قرآن خوانی کے اندر کہ قرآن پڑھنا ہے اس لیے ہم بیٹھ گئے، اور یہ رسمی طور پر ایک رواج ہے پڑھنے کا تو ہم بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، دل حاضر نہیں ہوتا اور
کہیں ادھر ادھر خیال ہمارا گھوم رہا ہوتا ہے، بازار میں ہمارا خیال اور حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اور دل جمعی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے، ادھر ادھر خیال نہ کریں، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کریں۔ اور جو بے خیالی میں پڑ چکا، یعنی بالکل بے توجہی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر چکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر سے پڑھنا چاہیے، اس کو دوبارہ پڑھے اثر-نو توجہ کے ساتھ اور پورے رغبت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پھر سے اس کی تلاوت کرے، یہ اس کے حقوق میں سے۔ نمبر 4 پہ فرماتے ہیں کہ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں اس کے معانی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھے۔ اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو، لطف حاصل ہو رہا ہو، تو اسے پھر سے پڑھے، کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے خاص طور پر اس کو لذت آ رہی ہے، اور اسی لذت کے حصول کے لیے دوبارہ اگر پڑھا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا بنسبت آگے تلاوت کرنے کے۔ جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے، اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے، اور قرآن کے رنگ میں وہ کیفیت بھی رنگتی جائے، یہ معاملات ہونے چاہیے۔ اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کے معانی اور اس کے متعلق کو جانیں گے، سمجھیں گے۔ اگر جنت کا ذکر آئے تو خوشی والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اگر جہنم کا ذکر آئے تو وہ غم والی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ اسی طرح جہاں ثواب کا ذکر آئے، نعمتوں کا اور احسانات کا ذکر آئے، تو وہاں پر خوشی والی کیفیت ہونی چاہیے، چہرے سے اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے۔ اور جہاں عذاب کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور طرح طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، تو وہاں پھر کیفیت ویسی ہونی چاہیے، وہ غم والی کیفیت ہونی چاہیے، اور ڈر اور خوف کی کیفیت اور اس کے آثار بھی یہ اپنی جو ہے کہ چہرے سے ظاہر ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے اور جنت کا ذکر ہوتا تو خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے، اور جہنم کا ذکر ہوتا تو غم کے آثار حضور کے چہرے سے ظاہر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہوگی تو خوشی و خضوع والی کیفیت بھی ساتھ میں آئے گی، کہ یہ تصور کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہے ہیں تو کیسا تصور ہوگا، آپ خود اس پر غور کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اس چیز کو بھی یاد کرو کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے سب میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا، بڑے مرتبے والا تم کو بنایا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان پر کیسے کیسے احسانات کیے تھے اور ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی، تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اور اس آیت سے یہاں پر دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کی اولاد ہونا یہ باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو نبی کی اولاد کہہ کر، اے یعقوب کی اولاد کہہ کر، بنی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس سے پہلے بیان کیا گیا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہ بنی اسرائیل جتنے بھی ہوئے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہوئے، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کے جو بھی انبیاء کرام وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ اکثر انبیاء کرام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پلہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پلہ یہ دونوں برابر ہو گیا، بلکہ کہہ لیجئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور سے بڑا مرتبہ نبیوں میں کسی کا نہیں، آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت اسماعیل کا پلہ حضرت اسحاق سے بھی بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ایک ایسا نبی ملا ان کی اولاد میں جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ دوسری چیز یہاں پر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو
تو یاد کرنا یعنی اس کا ذکر کرنا، اس کا چرچا کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا اور اس کے تعلق سے محفل منعقد کرنا، جس کو ہم میلاد شریف کی محفل کہتے ہیں، یہ اسی قسم میں داخل ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے بڑا کوئی احسان اور اس سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اس کا چرچا کرنے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک قسم ہے، اور یقیناً یہ بہت ہی اچھا اور مستحب کام ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے، یعنی نیک بندے بہت تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے لازم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی، تو اس فضیلت میں اور اضافہ کرنے کے لیے حضور پر ایمان لاتے۔ اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے تو ان کی عزت میں اور اضافہ کر دیا جاتا، ان کی عظمت میں اور چار چاند لگ جاتے، ان کی فضیلت اور بڑھ جاتی، ان کا مرتبہ اور بڑھ جاتا، لیکن انہوں نے حضور کا انکار کر دیا، حضور پر ایمان نہیں لائے، تو ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہے۔ جس نے حضور کو مانا وہ عزت والا ہے، اور جس نے حضور کو نہیں مانا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہے، اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو ان کا ہو گیا وہ عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، یعنی حضور کا جو در ہے یہ خدا کا در ہے، اور یہاں سے کوئی جائے فرار نہیں، یعنی بھاگ کر کہیں اور پناہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہیں پناہ مل سکتی ہے تو وہ حضور کے در پہ مل سکتی ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہونی، یعنی جو وہاں سے ہوتا ہے، جو اللہ کی جانب سے حکم نافذ ہوتا ہے وہ یہاں آ کے جاری ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ یہاں سے نافذ ہوا کرتا ہے، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اور حضور کے قدموں میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے، حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔